السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا معنی ہے العلاقات کا؟ علاقہ اس کا روٹ ہے اور اس کا معنی ہے چمٹنا، اور علاقات جب بھی کسی لفظ کا معنی بتانا ہو تو اس کو جب سپلٹ کریں تو بڑے سے چھوٹے اور پھر اس سے چھوٹے یونٹ کی طرف آئیں۔ جیسے علاقات، علاقت ان کی جمع ہے، اور علاقہ علاقہ سے ہے، اور علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا۔ علاقہ مصدر ہے اور علاقہ کا معنی تعلق ہے، اور تعلق کا روٹ بھی عین لام قاف ہے۔ ترتیب سمجھ میں آئی؟ کیا اگر لفظ جمع ہے تو پہلے کیا اس کی بتائیں گے؟ واحد، ایک دم روٹ پہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد روٹ بتا کے پھر اگر وہ مصدر ہے یا جو بھی ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، تو اس کو اس کے مطابق بتائیں۔ دوبارہ بتاتی ہوں، علاقات علاقت ان کی جمع ہے، اور علاقہ علاقہ سے ہے۔ علاقہ کا معنی ہوتا ہے چمٹنا، اور علاقہ مصدر ہے، یہاں تعلقات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور مشترک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشترک، پہلے یہ بتائیے کہ یہ فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے؟ مشترک، مفعول ہے، مشترک کون سے باب سے؟ افتعال سے، مفتعل، مشترک۔ مشترک کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک یا دو شریک ہو۔ ایک سے شراکت نہیں ہوتی، شراکت ہوتی دو سے ہے۔ اکیلا انسان کسی کا شریک نہیں، اور اکیلا صرف اللہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا شریک لہ۔ علاقات مشترکہ کا کیا معنی ہے؟ باہمی تعلقات، یعنی ایسے تعلقات جس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ کس کس بنیاد پر لوگ شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں؟ شراکت داری کی بنیادیں کیا ہیں؟ خون کے رشتے، نسب کے رشتے، سسرالی رشتے، رضاعت کے رشتے۔ دوسری بنیاد دینی رشتے یا قومی تعلق، یعنی قومی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں ان کی جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ خاص علاقے سے ہیں، جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کس شہر سے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، اس سے آپ کہتے ہیں میں بھی وہیں سے ہوں، اچھا آپ فلاں کو جانتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں کامن ایک دوسرے کے درمیان، یعنی شریک ہو گئے آپ بہت سی معلومات میں، بہت ساری چیزوں میں۔ تو رنگ بنیاد بنتا ہے، نسل بنیاد بنتی ہے، علاقہ یا کوئی قوم یا ملک بنیاد بنتا ہے۔ لیکن ان سب میں جو مضبوط تعلق ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ دین کی بنیاد پر۔ یہ کیوں مضبوط ہے دوسروں کی نسبت؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ میرے اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ دین کی بنیاد کیوں باقیوں سے مضبوط ہے؟ دین کی بنیاد پہ جو تعلق ہوتا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اگر وہ واقعی دین کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس میں ذات اور انا ہوگی تو پھر نہیں رہے گا۔ وہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ایک بات ہے کہ انسان نام لگا لے دین کا اور کرے اپنی مرضی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کسی نے سچے دل سے اللہ اور رسول کے نام پر کسی سے تعلق قائم کیا، دینی دوستی کی، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہوگا۔ ایسا تعلق اور ایسی دوستی اور ایسا رشتہ ختم ہوتا ہی نہیں، چاہے کوئی مر بھی جائے۔ خون کے رشتے بھی آپ کاٹ نہیں سکتے، بظاہر کاٹیں بھی تو آپ جس کے بیٹے ہیں اسی کے ہی رہیں گے، کسی اور کے نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر دنیا میں باپ اور بیٹا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اگر ایک دین پر نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رشتہ قائم نہیں رہے گا، یہ تعلق قائم نہیں رہے گا، بلکہ خون کے رشتے، نسب کے رشتے بھی اس دن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی قوم، وطن، رنگ، ملت، نسل، ان سب کی بنیاد پر جو تعلق اور رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. اب باقی رشتے چونکہ دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے جب تک انسان کا کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے وہ قائم رہتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دوستی دنیا کے مطلب مقصد پر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر دوست کے کام نہیں آتا تو کیا دوستی قائم رہتی؟ نہیں، خود ہی ختم ہو جاتی. اسی طرح باقی تعلق بھی. اور ہاں، یہ تمام تعلقات انسان کی ضرورت ہوتے ہیں، ضرورت کی بنیاد پر انسان ان رشتوں سے جڑ کے رہتا ہے. مثلا خون کے رشتوں میں بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے، ایک جذباتی ضرورت ہوتی ہے انسان کی. خاندان پناہ دیتا ہے انسان کو، آڑے وقت میں کام آتا ہے. اسی طرح قوم و ملت میں بھی اگر کسی قوم کے ایک شخص کو کوئی تکلیف یا نقصان ہوئی تو باقی قوم بھی قومی حیثیت میں وقتی طور پر کام آتی. تو دنیاوی اعتبار سے جو بھی رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مفاد یا مطلب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور جب تک مطلب اور مفاد ہوتا ہے وہ رشتے قائم رہتے ہیں، اور اگر وہ نہ رہے تو وہ بھی قائم نہیں رہتے یا کمزور پڑ جاتے ہیں، خواہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. دین کا رشتہ ان میں سب سے مختلف ہے. وہ کسی دنیاوی فائدے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے جو نتیجہ یا اس سے جو مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، خواہ دنیا کا کوئی فائدہ ایک دوسرے سے کسی کو پہنچے یا نہ پہنچے. اگرچہ یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو نبھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا رشتہ بھلے بظاہر مضبوط نظر آئے اور اندر سے اتنا مضبوط نہ بھی ہو، دل نہ بھی ملے ہوئے ہوں تو لوگ بنا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ وقتی فائدوں کی خاطر. چونکہ دنیا کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے نا اس میں، تو انسان اس مطلب کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑ کے رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے قبیلے سے، کنبے سے، خاندان سے الگ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گی، مجھے فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوتے ہیں لیکن کسی کاروباری فائدے کی خاطر ملے رہتے ہیں. دین کا رشتہ، دینی تعلق، اس میں چونکہ دنیاوی وقتی کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے عام طور پر اس میں کشش کم ہوتی. ہاں، جتنی اللہ سے محبت ہو، جتنی دین سے محبت ہو تو خود بخود ایسے لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی. یہ کشش کی ایک بہت بڑی بنیاد ہوتی. لیکن یہاں ایک اور بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان رشتوں میں خلل اندازی کرنے میں بھی بہت کوشاں رہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینکم، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کرتا ہے، اور بے پناہ اجر اور ثواب ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات دین کے نام پر اکٹھے ہونے والے ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دین کے نام پر بننے والے رشتوں میں اس کو وہ اجر اور ثواب ملے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، یاد ہے کسی کو؟ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا آنر بخشا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی مفادات سے اٹھ کر صرف اللہ کے نام پر تعلق قائم کیا، دوستی قائم کی، اور ہر حال میں اس کو قائم رکھا. لہذا اللہ کے نام کی لاج رکھنے والوں کو آج اتنا عزت کا مقام دیا جا رہا ہے. تو ان رشتوں کا احترام، ان رشتوں کو قائم رکھنا اور شیطان کے شر سے، بدگمانیوں سے محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اور اسی کے لیے یہاں پر بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان اس رشتے کا احترام کرے، اسے قائم رکھے. سب سے پہلی بات کہ انما المؤمنون اخوہ. پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا سکھایا گیا. دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دعائیں نہیں ہیں، لیکن نمبر میں چاہے وہ کم ہے، ان میں سے کتنی اہم ہے یہ دعا. یعنی اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعا رکھی گئی، یہ دعا سکھائی گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ایمان یا دین کی بنیاد پر جو رشتہ ہو یا اللہ، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی غل میل نہ رکھنا. پھر اس کے بعد اس تعلق کو درست رکھنے کے لیے صحیح رویہ اور طریقہ بتایا گیا. ایک دوسرے کے لیے انسان کیسا ہو؟
آئینے کی طرح ہو، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو. اور آئینہ انسان کو اس کی شکل بتاتا ہے. یہ بتائیے کہ آئینہ ہمارے لیے مددگار ہے یا نہیں؟ کس طرح مددگار ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بھی آئینہ نہ ہو کیا ہوگا؟ سوچئے کیا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لے جانا بھول جاتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہماری زندگی میں آئینہ نہ ہو تو ہماری شکلیں کیسی ہو جائیں، ہے نا؟ آئینہ کس قدر مددگار ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جسٹ امیجن کہ ہمارے گھر میں آئینہ نہیں ہے. یہ کہتی ہے کہ اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ کہتی تھی آئینہ دیکھو تو وہ سچ بتائے گا. جب آئینہ نہ دیکھا ہو تو سارا وقت یہ پریشان رہتی ہے کہ کہیں کچھ لگا ہوا نہ ہو، بے وجہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، یہ کانشیس زیادہ ہو جاتے ہیں نا. آئینہ ہماری پرسنل گرومنگ میں مددگار ہوتا ہے، ہمیں خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے. یعنی جس اینگل سے آئینہ آپ کو دکھاتا ہے چیزیں، اس طرح آپ خود کو نہیں دیکھ سکتے. صرف یہ نہیں کہ فیس نہیں دیکھ سکتے، باقی جسم کو بھی، اپنے لباس وغیرہ کو اگر اپنی طرف سے آپ دیکھیں تو اور طرح نظر آئے گا، سامنے سے دیکھیں تو بالکل اور طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے گمان میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس کو اس کی زندگی کا ایک اور رخ دکھا دیتا ہے. ایک پروگرام آتا ہے تو اس میں وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے لگ رہے ہوتے ہیں نا دوسرے لوگوں کو، تو وہ ان کو ایک ایسے کمرے میں ڈال دیتے ہیں جو چاروں طرف آئینے لگے ہوتے ہیں، سامنے سے پیچھے سے، like 360 ڈگریز. تو اگر سب لوگ سب کے لیے آئینہ ہو تو the whole community would help you look from all angles. آئینے کے بغیر زندگی ادھوری. آئینہ ہمارا ایک دوسرا رخ ہے، یعنی سپورٹ ہے ہمارے لیے. آئینہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے یہ ہم ہی ہیں ادھر دوسرے اینڈ پہ، دیوار کے پیچھے ہم خود کھڑے ہیں، اپنا آپ ہی دکھ رہا ہوتا ہے اصل میں تو. لیکن کب صحیح دکھتا ہے؟ جب وہ صاف شفاف ہوتا ہے. اگر وہ میلا ہو، داغ دبے ہو اس پر، یا اس کے اندر کوئی اور خرابی پیدا ہو چکی ہو، تو پھر وہ صاف نہیں دکھاتا. تو اسی طرح اگر دو لوگوں کے درمیان تعلقات میں صفائی نہ ہو، کلیرٹی نہ ہو، تو وہ بھی ایک دوسرے کو صحیح آئینہ نہیں بن کے دکھا سکتے. یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں آئینے کا بہت استعمال ہے. مالز میں آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ دکھ جائے، کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کا کوئی دوست نہیں، یا اس کا کوئی ساتھی نہیں، یا اس کو کوئی اس کی غلطی بتانے والا نہیں، تو وہ انسان کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا، آئینے میں دیکھ کے اپنی اصلاح کرنا، اور صرف تیر تکے کی بنیاد پر محض خیالی انداز سے کچھ کام کرنا، دونوں بالکل مختلف ہیں. تو اس لیے مخلص دوست، سچے دوست، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو نہ مبالغہ آرائی کرے، نہ ہم سے جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دے، نہ فریب سے کام لے، ایسے دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں اور انسان کی اصلاح کے لیے ضروری. اعتماد نہیں ہوتا نا دوسرے پر. یہ کہتی ہیں کہ آئینہ اگر غلطی بتائے تو ہم مائنڈ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی انسان بتائے تو ہم برا مان جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے نا آپ کو، اس کی بات نہیں بری لگتی، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میرا برا نہیں چاہے گا. اور تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے اعتماد ہے. اعتماد ہوگا، آپ دوسرے کی ہر بات کو پازیٹیولی لیں گے. اعتماد نہیں ہوگا تو پھر آپ جس رنگ میں چاہیں اسے لے لیں، آپ کو سیدھی بات بھی الٹ نظر آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ شروع میں عادت نہیں تھی، تو جب کوئی توجیہ کرتا تو سارے ہی تھوڑے تھوڑے کانشیس ہو جاتے، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی عادت ہو گئی ہے اور یہ کرنے لگے ہیں، تو کوئی نہ بھی بتائے تو ہم کہتے ہیں نہیں بتاؤ، انہیں جاننا چاہتے ہیں. ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہی وہ ہمیں کچھ دکھاتا ہے، اور اگر ہم آئینے کے سامنے نہ ہوں، ہٹ جائیں، تو ہمیں کچھ نہیں دکھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کریں گے تو ہی کوئی ہمیں کچھ بتائے گا، اور اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو نہیں کوئی بتائے گا. اب دیکھیے کہ اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ لے سکتے ہیں. جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اسی طرح بسا اوقات ہمارا رویہ دوسرے کے چہرے پر ہوتا ہے کہ ہماری بات کسی کو اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل ایک آئینہ. اب دیکھیے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں پر ہیلدی کرٹیسزم کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی صرف کسی کی تعریف کرے تو اس کو ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، یہاں کو دال میں کالا ہے، کیونکہ اسی میں ترقی کا راز. اور دوسرے کو دوسرے کی غلطی بتانے میں دراصل اس کی ترقی اور اس کی نشو و نما کا پہلو ہوتا ہے، اگر وہ ایک صحیح طور پر بتائی جائے. کیونکہ مسئلہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اور کوئی اسے بتا ہی نہ، ذکر ہی نہ کرے، اور وہ کرتا ہی چلا جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوگی، ذہنی نشو و نما نہیں ہوگی. مثلاً استاد اور شاگردی ہے، شاگرد اگر غلطی کرتا ہے اور استاد نہیں بتاتا تو کیا ہوگا؟ اور اگر استاد بتا کر اصلاح کرے گا تو کیا ہوگا؟ دونوں چیزیں ایک تو نہیں ہوگی. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ایک دوسرے کی صرف حدیث سنے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کریں، اور اصلاح کا طریقہ آنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ کہاں مسٹیک ہوئی. اور اگر کوئی انسان غلطی بھی کرے اور مسٹیک جاننا نہ چاہے یا مسٹیک پتہ چل جائے تو بھی اڑ جائے اور جو غلط کام کر رہا ہے اسی کو ٹھیک سمجھے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا کوئی نقصان ہے؟ مثلا ترجمہ سننے کا ہی عمل دیکھ لیجئے، گروپ میں جسے عام طور پہ سال بھر آپ سناتے رہیں. اب جب آپ کی ترجمے کی غلطی کوئی نکالتا ہے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگتا. قدرتی بات ہے کہ نفس پہ بھاری ہوتی ہے چیز، اوہو مجھے آتا تھا، میں کیوں منہ سے غلط بول گیا، یا مجھے کیوں بھول گیا، یا کوئی بھی ریزن ہم بتا دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو غلطی نکل جاتی یا پیپر میں جو کریکشن ایک دفعہ ہو جاتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں بھولتی، وہ ساری زندگی کے لیے کریکشن ہو جاتی. لیکن کسی کو موقع ہی نہ دینا، یعنی یہ میرے لیے بہت بھاری ہے، کیا ہوگا؟ آپ اسی کے ساتھ جئیں گے. سورۃ صاد، داؤد علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور آپ کو معلوم ہے وہ بھی ایک آئینے میں ہی انہوں نے دیکھا تھا، ایک تمثیلی مثال میں دیکھ کے ان کو پتا چل گیا. وہ بھی ایک طرح سے وہ جو واقعہ تھا ان کے لیے کیا تھا؟ ایک آئینے کی طرح کام کیا اس نے. لیکن اللہ کے صالح بندے نے جو اتنے بڑے مقام پر تھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. کہ باہمی تعلقات میں اور شرکاء میں آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں ہو جاتی، یعنی جہاں بھی انسان اکٹھا رہے مشکلات ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے دین میں کیا پسند کیا گیا ہے کہ انسان مشکلات سے بھاگنے کے لیے بالکل تنہا ہو جائے، یا مشکلات کو برداشت کر کے لوگوں سے ملتا جلتا رہے. کون سا مومن بہتر ہے؟ وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملاقات کرتا رہے، یا وہ جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دے؟ مجھے فلاں نے ایسا کہہ دیا، آج کے بعد میں نہیں اس سے ملوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کٹتے 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 بس اپنے شیل میں بند ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ تعلقات میں خرابی کا ہونا فطری عمل، لیکن خرابی کو جاری رکھنا اور لمبا کر لینا اور واپس نہ پلٹنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ، عربی میں دن کی بجائے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ دن ہی ہوتا ہے، کیونکہ عربی کیلنڈر کب بدلتا ہے؟ شام کے وقت، مغرب کے وقت، یعنی شام کے آغاز سے دن کا آغاز ہوتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے لیل و نہار کہا جاتا ہے. اور یہ اس حدیث میں جو حدیث 164 ہے، اس میں اتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے 2 روٹھے ہوئے لوگوں کی کہ یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا، آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک ادھر کنی کترا کے نکل جاتا ہے، ادھر دوسرا ادھر منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. کیا کہا گیا؟ لا یحل، حلال ہی نہیں،
جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ روٹھا رہے. اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ وہ آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے منہ موڑ کے چلے جائیں. وَخَيْرُهُمَا، اللہ کے نزدیک ان میں سے زیادہ اچھا، الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام میں پہل کر لے، جو ساری انا کو چھوڑ کر جا کے صلح کر لے. اور اس صلح کا فائدہ کیا؟ اگلی حدیث میں دیکھیے. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. رواہ ابی داؤد کتاب الادب. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو بہتر ہے روزے، نماز اور صدقے سے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے. لفظی وضاحت. عن ابی الدرداء، ابو درداء سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا کیا نہ، کیا لا نہ، اخبرکم میں خبر دوں تم کو، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بافضل افضل بہترین، من درجۃ الصیام روزے کے درجے سے، والصلاۃ اور نماز کے، والصدقۃ اور صدقے کے. کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں، ثواب میں، ریوارڈ میں، گریڈز کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے روزہ رکھنے کی نسبت، نماز کی نسبت اور صدقہ کرنے کی نسبت، یعنی اتنی بڑی نیکی. قالو انہوں نے کہا، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال تو آپ نے فرمایا، اصلاح کرنا، ذات البین آپس کے تعلقات کی، آپس میں، وفساد اور فساد ذات البین آپس کا، الحالقہ مونڈ دینے والا ہے. حلق کہتے ہیں بالوں کو اس طرح پھیرنا، بالکل صاف کرنا کہ پیور سکن نکل آئے، کچھ بھی نہ بچے، مکمل صفائی کر دے. اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ تو دین کی پوری صفائی کر دینے والا ہے. پھر تو نماز، روزے اور صدقے خیرات بھی چلے جائیں گے ساتھ ہی بہ کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپس کی صلح اور اصلاح کا اتنا بڑا اجر اور ثواب کیوں ہے کہ اس کو روزے، نماز اور صدقے سے بھی اوپر رکھا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا ایک ذاتی عبادت، اس میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، جو انسان چاہے جب چاہے روزہ رکھ لے. نماز بھی ذاتی عمل ہے، صدقہ بھی ایک طرح سے اپنی ذات کے فائدے کے لیے. آپ اگر رکھتے ہیں روزہ تو آپ کو فائدہ، نہ رکھیں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں. اسی طرح نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا فائدہ، اگر آپ نہ پڑھیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں. صدقہ اگر آپ نہیں دیتے تو دوسرے کا حق مارتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا نقصان اپنا ہی کرتے ہیں. لیکن جب آپ دوسرے شخص سے بولتے نہیں، آپ کا تعلق درست نہیں، تو اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں، دوسرے فریق کو بھی، اور بعضوں کا صرف 2 لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے متعلقین کو بھی، ان کے خاندانوں کو، ان کے دوستوں کو، اور نسلوں تک پھر وہ بگاڑ جاتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مثلا اگر ماں باپ آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ماں باپ کو نہیں بلکہ بچوں کو. بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سا دین صرف عمل سے سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے رول ماڈلز چاہیے ہوتے ہیں. وہ زبانی تقریروں اور لیکچرز اور کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، وہ عملی رویوں میں نظر آتا ہے. بچے ماں باپ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ماں باپ اگر ایک دفعہ بھی ان کو نہ کہیں کہ یہ کرو، وہ خود ہی کرنے لگتے ہیں، اچھا کریں یا برا کریں. آپ نے دیکھو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی نکالی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں، بولنے میں، چلنے میں. کس نے ان کو سکھایا؟ کہ ماں باپ ان کو بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں؟ بلکہ بعض چیزوں سے تو وہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں دیکھ لی ہوتی ہے، وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر
ماں باپ آپس میں بات ہی نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا بولتے ہیں تو غصے سے بولتے ہیں، چیخ چلا کے بولتے ہیں، اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں پہ پڑتا ہے. وہ انکانشیسلی وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کچھ سیکھ چکے. اسی لیے بچے ماں باپ کے لیے اچھا یا برا صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور بڑے ہو کر وہ ویسے ہی کرنے لگتے ہیں یا پھر اس کے ری ایکشن میں آ جاتے ہیں. نسلوں کا بگاڑ، اس کا ذمہ دار کون؟ ہماری انا. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ، نماز اور صدقہ چاہے انسان کتنا بھی کر لے، نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لے، روز روزہ رکھے یا صوم داؤدی رکھے، اسی طرح نماز بھی پڑھے، نوافل پڑھے، صدقہ بھی کرے، نیکیاں اکٹھی کر لی. کس کس چیز سے نیکیاں ضائع ہو جاتی؟ غیبت سے نیکیاں ضائع ہوتی، الزام تراشی سے ضائع ہوتی ہے نا، کسی کو ستانے سے ضائع ہوتی، کسی کا حق مارنے سے ضائع ہوتی ہے نیکیاں، سب صفائی ہو جاتی. بعض اوقات انسان ایک غلط بات زبان سے نکالتا ہے، ایک گالی کسی کو دے دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. عمر بھر کی ہوئی نیکیاں سب صفائی ہو جاتی. یہاں پر کیا کہا گیا؟ فساد کو حالقہ، مونڈ دینے والی، صاف کر دینے والی چیز. کس چیز کو؟ انسان کے دین کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے روزے، نماز، زکوٰۃ، سب کچھ کو. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر تعلقات انسان کے درست نہ ہوں تو اس کے دل کی حالت پھر درست نہیں ہوتی. وہ رنج، غم، فکر، پریشانی اور ایک خوف کا شکار رہتا ہے. اس کی وجہ سے انسان کا نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں، کیونکہ وہ ایک انکانشیسلی انسان کا جو وہ سب کانشیس ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر وہ کھلبلی مچائے رکھتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ غمگین ہوں، دکھی ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دھیان کہاں لگا ہوا ہوگا؟ آپ کی سوچ میں کیا ہوگا؟ سارا وقت وہی باتیں ہوں گی نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف جو چیز سوچ میں ہوتی ہے وہ صرف سوچ میں نہیں رہتی، پھر انسان بولنے لگتا ہے، پھر انسان کسی دوسرے کو، تیسرے کو سناتا ہے. بعض اوقات اتنی بات سناتا ہے جتنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس میں شیطان مزید رنگ بھر دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے. وہ غیبت بہتان بن جاتی ہے، اور بہتان مزید فساد کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات اس کے نتیجے میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ قتل و غارت بھی ہو جاتی. اب اگر ایک شخص نے زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کی لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا، وہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی اس کو؟ کیونکہ کوئی فساد صرف بعض اوقات کلام تک نہیں ہوتا، اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کیا قرار دیا؟ الحالقہ. یہ تو ہے گھر کے اندر. اسی طرح گھر سے باہر کی دنیا میں، معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیے، اگر دو نیبرز کے تعلقات خراب ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بعض اوقات چوری، ڈاکہ اور بہت سی خرابیاں ہو سکتی، بچے اغوا ہو سکتے ہیں، مقدمے بازی، عدالتوں میں جانا. ماں اور بچے کے تعلقات اچھے نہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایسے بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہن بھائیوں کے اگر تعلقات درست نہیں، کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو پنپنے کے لیے امن کی فضا چاہیے ہوتی ہے. ترقی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں امن ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو امن کی دشمن ہو، ہر وہ چیز جو امن میں بگاڑ پیدا کرے، وہ صرف کسی خاص ایک چیز کو نہیں بگاڑتی بلکہ وہ سارے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دیتی. تو اس لیے کیا فرمایا گیا کہ بگڑے ہوئے تعلقات کو درست کرا دینا بڑی بڑی نیکیوں سے بڑا کام ہے، اور ان کی خرابی دین کی جڑ کاٹ دینے والی. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اولاد اور والدین کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، اولاد پہل نہیں کرتی، کیا والدین بھی نہ کرے؟ کوئی بھی کر سکتا ہے. کیوں کہا گیا کہ هو خیرہما الذی یبدأ بالسلام؟ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی، کیونکہ یہ مشکل کام ہے.
شیطان کرنے نہیں دیتا. شیطان کہتا ہے کہ اس طرح تم کمزور پڑ جاؤ گے اور اس میں تو تمہاری سبکی. ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نا، تو اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو اسے بہت زیادہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم تم سے ناراض ہیں. آپ ان کی اصلاح کریں، فرم ہوں، ان کی غلطی بتائیں ان کو، لیکن بول چال چھوڑ دینا، موڈ آف کر لینا اور بتا کے ہی نہ دینا کہ مسئلہ کیا ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. کہیں کلیش ہوا، گڑبڑ ہوئی، بات نہیں مانی، تھوڑی دیر غصہ ہے، اس کے بعد ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، دوبارہ آمنے سامنے سلام کر لیا، قصہ ختم. اور یہ بہت بڑی حقیقت اگر آپ غور کریں، مثلا پچھلے ایک ہفتے یا پچھلے ایک مہینے یا پچھلے ایک سال میں ہونے والے ایسے واقعات کے بارے میں غور کریں کہ کیا ان واقعات کے پیش آنے کے بعد آپ کی عبادت میں، آپ کی نیکی کے کاموں میں کوئی فرق اور خلل پڑا؟ یعنی لڑائی جھگڑے اور فساد سے کیا نیکیوں میں کمی ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں. آپ آ رہے تھے باہر یہ بتانے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. باہر نکلے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، ورنہ جیسے 9 ذی الحج کا دن جو ہے وہ بہت بابرکت دن ہے، اسی طرح ہمیں رات بھی بتا دی جاتی اور ہم میں سے ہر ایک ڈیفینیٹلی اس رات سے پورا فائدہ اٹھا لیتا. لیکن کس کو کیا چیز رکاوٹ بنی؟ تو بہت سی خیر و برکت اور بھلائی آپس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے رک جاتی، نیکی کے بڑے بڑے مواقع چلے جاتے. کمیونیکیشن کسی حال میں ختم نہیں کرنی چاہیے. یہاں جو بات پچھلی حدیث میں کی گئی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کمیونیکیشن ختم نہ کرنے کے بارے میں، کہ انسان جھگڑا ہو، ناراضگی ہو، اختلاف ہو، یہ ہوگا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے مت جاؤ. کیونکہ جب کمیونیکیشن جاری رہے گی، ڈسکشن ہوگی، مسئلے کو پہچانیں گے، جانیں گے، تو اس کی اصلاح بھی کر لیں گے. لیکن اگر پتہ ہی نہیں چلے گا مسئلہ ہے کیا، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اور جتنی جلدی اصلاح ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے. آغاز میں بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ہو جاتی. بعض اوقات آپ دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بات چھوٹی سی تھی، وہ پھیل کے، یعنی مثلا 2 لوگوں کے درمیان کوئی بات تھی، اب کیا ہوا کہ وہ 2 تک نہیں رہتی، 2 سے 4 تک جاتی. وہ شر چھوٹے کا چھوٹا نہیں رہتا، وہ شر پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ شر پھیلتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اتنی زیادہ انسان کی رونق اور آب و تاب اور وہ سب چلی جاتی. اور ایسے موقع پر پھر صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی چیزیں انسان اپنے دل کے اندر رکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دل کا بوجھ بن جاتی. انسان کو لا محالہ وہ بوجھ کہیں نہ کہیں اتار کے پھینکنا ہوتا ہے. اب اگر 2 میں سے ایک بھی اس بوجھ کو کسی اور پہ جا کے ڈال رہا ہے تو 2 سے ملٹی پلائی ہو کے 3 ہو گئی نا، 3 سے 5 ہوگی، 7 ہو گئی، اور بعضوں کا تو پوری دنیا میں نشر ہوتی. عزت الگ جاتی انسان کی اور نیکی کے مواقع الگ جاتے ہیں. بہت سی انرجی کس چیز میں لگ جاتی؟ الٹا سوچنے میں. کیونکہ طاقت تو ہمارے پاس ایک ہی ہے نا، چاہے تو ہم اس کو لگا لیں اچھے کام میں اور چاہے اسے لگا لیں خراب کام میں. جب ہم طاقت لگانے لگے منفی کاموں میں تو قدرتی بات ہے کہ وہ مثبت کاموں کے لیے بچے گی نہیں، تو حرج کر لیا نا، ہم نے نقصان کر لیا. ان کا سوال یہ ہے کہ پہل کرنے والا کتنی دفعہ پہل کرے. ہر دفعہ کر لے، سارے ہی اجر سمیٹ جائیں گے. آخرت میں تو ایک قطرے قطرے اجر کی ضرورت ہوگی. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کمیونیکیشن نہیں ختم ہونی چاہیے. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ کس حد تک پھر انسان پہل کرتا رہے. حد تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ حد ہے اور اس کے بعد آپ پہل نہ کریں یا آپ سلام نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ کہا کیوں گیا کہ 3 دن سے زیادہ مت ناراض رہو. اور اچھا وہ ہے، خیرہما کا لفظ کیا ہے؟ اخلاق میں اچھا وہ ہے، ایمان میں اچھا وہ ہے، اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے جو پہل کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے کیا، ہم کہاں کھڑے ہیں. دنیاوی نظر سے دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ میں نے آج تک کسی کو نہیں منایا، میری ڈکشنری میں ہی نہیں. اور اس طرح ہم دھوس جما رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں.
ہے یا نہیں؟ یہ تکبر کی علامت ہے. اور اگر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے ہی منانا پڑتا ہے, میں تو ذلیل ہو کے رہ گیا ہوں, تو وہ دنیا میں اگر ہے بھی کسی کی نظر میں تو اللہ کے یہاں بہت عزیز ہے. یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں بات چیت کرو اور باہم بات چیت کے ذریعے, ڈسکشن کے ذریعے مسئلے کو حل کرو. کیونکہ بلاک کرنے سے اور کمیونیکیشن ختم کرنے سے مسئلے بڑھ تو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیچر ہی لڑائی جھگڑا ہوتی, فساد ہر وقت. وہ بات کریں گے, گالی سے شروع کریں گے, وہ تانا ہی دے کے شروع کریں گے, وہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن ہی کرتے رہیں گے. اٹس پارٹ آف دیئر نیچر. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بہت بڑے بنے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. پیار ہی میں یہ طاقت ہے کہ ایسی چیزوں کو ختم کر دے, اگر مکمل طور پہ ختم نہ بھی کر سکے. لیکن دوسرے شخص کو بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انسان اللہ ہی کے آسرے پر اور اللہ ہی کی مدد سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب یہ چیز ذہن میں رہتی ہے نا کہ میرا درجہ اور بڑا ہو گیا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ درجہ کس کا بڑا ہے؟ جو صلح کر لے, جو اصلاح کر لے. اب اگر ہر دفعہ آپ پہل کر رہے ہیں, درجہ بڑھے گا یا نہیں؟ تو درجے یہاں نہ دیکھیں, درجے وہاں دیکھیں کہ کہاں تک اوپر جا رہے ہیں. ایک اور بات یہ کہ پہل کریں تو آپ احسان بھی نہ جتائیں کہ ہر دفعہ میں ہی کیوں پہل کروں, کیونکہ احسان جتا کے انسان اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا. لفظی وضاحت, ان ابی موسیٰ, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رضی اللہ عنہ, ان النبی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قالا کہ آپ نے فرمایا, المؤمن, مؤمن, للمؤمن, مومن کے لیے. پھر آپس کے تعلقات بتائے جا رہے ہیں. مومن مومن کے لیے کل بنیان, عمارت کی طرح ہے. جیسے ایک عمارت کے مختلف حصے ہوں یا ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوں. یشد, مضبوط کرتا ہے, بعضہ, اس کا بعض حصہ, بعضاً, بعض کو. یعنی عمارت بھلے اپنی جگہ ہر چیز مضبوط ہو, لیکن اس کی مضبوطی دوسرے حصے کی مضبوطی کے ساتھ ہی وابستہ ہے. اس وقت آپ ایک عمارت میں بیٹھے ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ چھت دیواروں کے بغیر ہوتی قائم رہ سکتی؟ اگر کوئی ایک دیوار صرف درمیان میں کھڑی کر دی جاتی اور اس کو دوسری دیوار کی سپورٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ دروازہ یہاں بیچ میں ہی کھڑا کر دیا جاتا اور دیوار اس کو سپورٹ نہ دے رہی ہوتی کیا ہوتا؟ یعنی کسی ایسی عمارت کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ہر پارٹ دوسرے سے فاصلے پر ہو, کیا ہوگا؟ کھڑی نہیں ہو سکتی, گر جائے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے, طوفان کی وجہ سے عمارتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. کچھ یاد ہے کبھی دیکھی ایسی عمارتیں؟ ان میں رہتے ہوئے ان کو دیکھ کے کیا خیال آتا ہے؟ ابھی گری کے گری. ہر دفعہ دراڑ دیکھ کے خوف کی لہر دل میں جاتی ہے کہ اس کو ایک اور جھٹکا گرا دے گا, پتہ نہیں کس وقت گر پڑے. اور گرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زلزلے میں جو عمارتیں گری تھی ان کے حالات آپ نے سنے تھے. ایک دراڑ بھی نقصان دہ ہے. کہاں یہ کہ کئی دراڑیں, چھت کے لیے پراپر سپورٹ نہ ہو, دیوار سے ملی ہوئی نہ ہو. تو اگر مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ہوں دلوں میں, تعلقات میں, تو کوئی بھی بڑا کام ہو نہیں سکتا. وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, پھیل ہی نہیں سکتا, قائم نہیں رہ سکتا. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ باہمی تعلقات اچھے ہوں. اینٹوں کا ڈھیر بھی ہو, کچھ دیواریں بھی کھڑے, اگر آپ کسی کھنڈر پہ جائیں
تو بعض اوقات بڑے بڑے محلات کے کھنڈر بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کی کوئی شان و شوکت آب و تاب نہیں ہوتی. کبھی آپ کو اتفاق ہوا آثار قدیمہ دیکھنے کا، گری پڑی عمارتیں دیکھنے کا؟ بعض اوقات بڑی عالی شان بلڈنگز ہوتی ہیں. کئی تاریخی شہر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کی دیواریں گری پڑی ہوتی ہیں اور بظاہر دیکھنے میں ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک چیز بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور بہت ایک گرینڈ ماضی کی یاد دلا رہی ہوتی ہے، لیکن اسے دیکھ کے صرف ایک حسرت ہوتی ہے، ایک مایوسی اور ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی آب و تاب، کوئی وقت، کوئی قیمت، کوئی رونق کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح وہ قوم جس کے افراد، وہ گروہ، وہ ادارہ جس کے افراد آپس میں کٹے پھٹے بٹے ہوئے ہوں، ان کی بھی کوئی آب و تاب، کوئی رونق، کوئی روب، کوئی وقت، کوئی قیمت نہیں ہوتی، افراد کی قیمت نہیں ہوتی. آپ سوچئے کہ اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا وہاں پڑا ہو کسی کا، اور پاؤں کہیں پڑا ہو، سر کہیں پڑا ہو، کیا ہوگا وہ جسم؟ کوئی قیمت ہوگی اس کی؟ نہ اس ہاتھ کی کوئی قیمت، نہ اس سر کی کوئی قیمت. وہ جب جڑتا ہے اور ایک جسم بنتا ہے تو کیا کچھ کر نہیں سکتا. لیکن یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں. ایمان کی اور دین کی خاطر جو دوستی اور تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے، یا اللہ کے نام پر جب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ آپس میں اینٹوں کی طرح، مضبوط عمارت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور گتھے ہوئے ہوں. اور یہ کہہ کر وَشَبَّكَ، اور آپ نے داخل کر دیا. شبک یشبک تشبیک ہوتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہونا، یعنی ایک کا داخل ہونا نہیں ہوتا، ایک اور دوسرے کا، یعنی دو طرفہ داخل ہونا، دو چیزوں کا آپس میں مل جل جانا، خلط ملط ہو جانا. جیسے انٹرنیٹ کے لیے بھی لفظ شبکہ کا استعمال ہوتا ہے، شکاری کے جال کے لیے بھی جال ہوتا ہے نا، تو شبکہ اس کے لیے بھی آتا ہے. انٹرنیٹ کا کیا مطلب ہے؟ انٹر کنیکٹڈ، انٹر کنیکشن، باہم ملا ہوا ہونا، دو طرفہ نیٹ ورک. آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو شبکا بین اصابعہ، انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں کیا. اچھا، حیرت کی بات ہے کہ جب انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں کرتے ہیں تو بالکل ایک دیوار کی تصویر بھی بنتی ہے. کر کے اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، ایک دوسرے میں ڈالیے. کیا ایسے نہیں جیسے اینٹیں لگی ہوئی ہوں اور ایک دیوار بنی ہوئی ہو؟ آج کل انٹر لاکنگ برکس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں اور زیادہ مضبوط تعمیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے. یہ کہہ رہی ہے کہ ایک لکڑی کو جب دوسری لکڑی سے جوڑتے ہیں تو انگلیوں کی طرح ایک حصے کو دوسرے حصے میں ڈال کر جو جوڑ بنایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. مثلاً آپ مٹھی سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے کہ بند مٹھی کی طرح مضبوط، یا کسی اور چیز کی طرح، یا کسی ہڈی کی طرح مضبوط، لیکن آپ نے جو مثال دی وہ انتہائی خوبصورت مثال. یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دو مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں. یہ کانسیپٹ ہے اصل میں. ایک شخص کا فولادی مکہ بھی ہو یا فولادی ہاتھ بھی ہو تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنے دو لوگوں کی آپس میں مضبوط کوآپریشن اور کوآرڈینیشن. دینی دوستی اسٹرانگ کیوں ہے؟ اگر اس طریقے پر ہو تو. یہ کہتی ہیں کہ اگر انگلیوں کو اور زیادہ اندر کریں تو ایک ٹرائنگل کی شکل بن جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، اور ٹرائنگل سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایجپٹ میں جو پیرامڈز ہیں وہ ٹرائنگل کی شکل میں، تو مضبوط عمارتیں آج تک کھڑی ہیں. اس مثال کے اوپر ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں. گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ادارے کی زندگی میں، دینی کاموں میں کہاں ہیں ہم؟ اور جتنی مضبوط عمارت ہوگی، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، اتنی مضبوط اوپر عمارت ہوگی، اتنے ہی زیادہ لوگ اس میں رہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے ملٹی فلور بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اوپر کی اتنی ہی اونچی جائے گی عمارت جتنی اس کی بنیادیں مضبوط ہے. تو بنیاد کو بھی کہتے ہیں. اور کچی اینٹوں کے گھر میں اور کچی دیواروں میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں. اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس درجے کا کام کرنا ہے، کس درجے کی نیکی کمانی ہے. ایک ہے اپنی ذات کو سرو کرنا، اپنے فائدے کے لیے سوچنا، اپنی ہی خدمت میں رہنا، اپنے ہی ذاتی فائدوں میں اور ذاتی مفاد میں سوچتے رہنا. اور ایک یہ ہے کہ اوروں کے لیے بھی سوچنا.
تو مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں سوچتا، وہ اوروں کے لیے بھی سوچتا ہے. جب آپ اوروں کے لیے سوچتے ہیں اور اوروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر جتنے زیادہ اس میں آپ بڑے پیمانے پہ جانا چاہتے ہیں اتنی مضبوط ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو فلی کمیٹڈ ہو، جو ہر حال میں اختلاف ہو یا اتحاد ہو، سویر ہو یا دوپہر ہو، ہر حال میں جڑ کے رہے. یہ نہیں کہ جب تک دل کی مرضی پوری ہو جڑا رہے، اور جب دل کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو انسان سب چھوڑ دے. ایسے دین کے کام نہیں ہوا کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.